تو آپ یقین کریں کہ اپنا دکھ سنانے والا، اپنا درد بتانے والا آدھا 50% تقریباً وہ مطمئن ہو کے جاتا ہے کہ جی اور کچھ نہیں، لیکن میری بات تو کسی نے ضرور سن لی۔ تو مداربہ کا کیس ان کیسز میں سے تھا جو کہ انتہائی مشکل ترین کیسز کیا تھا، کہ جن لوگوں نے لوگوں کو لوٹا، کیونکہ یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ڈکیتی ہے۔ یہ کوئی آرڈینری فراڈ کا کیس نہیں تھا، یہ کوئی آرڈینری پبلک چیٹنگ کا کیس نہیں تھا، بلکہ اس میں جو فرعونیت اور جو ان کا رویہ تھا مفتیان کا، اس کے بعد ہوا یہ کہ جو دولت انہوں نے غلط طریقے سے اکٹھے کی وہ غلط طریقے سے ہی تقسیم بھی ہو گئی، اور انہوں نے جہاں انویسٹمنٹ کی یہ وہاں سے کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، اور یہ قدرت کا وہ انتقام تھا جو خود انہوں نے قدرت نے مفتیان سے لیا، اور آج وہ جیل کی سراہوں کے پیچھے ہیں۔ یہ ملک کی تاریخ کا نہ صرف سب سے بڑا کیس تھا بلکہ عدالتی تاریخ کا بھی۔ اس میں 14 سال کی سزا، کچھ لوگوں کو کم سزا، لیکن اس میں 10 ارب سے زائد جرمانہ تھا۔ میں خود جوڈیشل سروس میں 30 سال 35 سال رہا ہوں، ہائر جوڈیشل فورمز میں کا حصہ رہا ہوں، لیکن اتنا بڑا جرمانہ اس سے پہلے آج تک جوڈیشل ہسٹری میں کم از کم میری نالج میں نہیں ہے کہ ایسا کوئی جرمانہ عائد کیا گیا ہو۔ اس لیے پوری ہماری یہ کوشش ہے کہ ان کی جو پراپرٹی ہمارے پاس موجود ہے، جو ان کی جائیداد ہمارے پاس موجود ہے، دیکھیں جرمانہ اگر وصول ہو جاتا ہے تو ہر آدمی کی اشوئی ہو جائے گی، ہر آدمی کے درد کا درما ممکن ہوگا، ہر مستحقین کو اس کو ڈیوٹی رقم مل جائے گی، لیکن بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ جو جرمانہ ہے شاید ان کے اپنے مالی حالات اب اس قابل نہیں ہے کہ جرمانہ ادا کر سکیں۔ جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کی، قدرت کا ایک اپنا نظام ہے، آپ جو بوتے ہیں آپ وہی کاٹتے ہیں، اور اس نظام کا یہ حصہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں غلط کام کریں گے تو آپ یقین کریں کہ اس کا صلہ پروردگار آپ کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور آپ کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ جی سزا جزا کا آپ انتظار کریں۔ اور میں اس میں جہاں نیب کے ڈی جی منگی صاحب نے اس میں بہت محنت کی، میں ان کے کردار کو، ان کی محنت کو، نیب راولپنڈی کے اسٹاف کی محنت کو، اہلکاران کی محنت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میرے پاس یہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیسے ان کو اپریشیٹ کروں، ان کی محنت کو کیسے اپریشیٹ کروں، لیکن وہ میرے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ چلیں کچھ عرصہ پہلے تنخواہیں اچھی بڑھا دی تھیں، آپ اس کو بھی اپریسیشن کا ایک حصہ سمجھیں۔ اور اس میں جیسے میں نے کہا عرفان منگی صاحب، راولپنڈی کا سارا اسٹاف، انہوں نے بہت محنت کی، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو پس پردہ فنکار بھی کچھ ہوتے ہیں نا، جب تک وہ اپنا کام نہ کریں تو کامیابی جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ ان میں جن لوگوں کا نام صرف فہرست آتا ہے اس میں جناب زہر شاہ صاحب ڈی جی آپریشن یہاں تشریف فرما ہے، ان کی محنت، ان کا تجربہ، ان کی نو ہو، ان کی دانش مندی، اس میں کسی قسم کا کوئی سیکنڈ اوپینین کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اور ہم نے ہمیشہ ان کے تجربے سے، میں نے بحیثیت چیئرمین ان کے تجربے سے اور دیگر افسران نے ان کے تجربے سے استفادہ کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈی جی حسنین صاحب ہیں، اگر وہ پیسہ نہ دیں تو تقسیم کیسے ہوتا، لہٰذا ان کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایچ آر میں فیاض قریشی صاحب تشریف فرما ہیں، پہ جب بھی برڈن آیا انہوں نے اسمائلنگ فیس سے اس کو فیس کیا اور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا۔ جب بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے تو کراچی چلے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ اس کو یوں کہوں گا کہ نیب کی جو کامیابیاں ہیں اس میں پی ایم سے لے کر نائب قاصد سے لے کر چیئرمین برابر کے شریک ہیں، اس میں کوئی کریڈٹ چیئرمین کو نہیں جاتا، یہ نیب کے اہلکاران کو کریڈٹ جاتا ہے، نیب کے افسران کو کریڈٹ جاتا ہے، نیب کے اسٹاف کو کریڈٹ جاتا ہے، اور کچھ خواتین کو بھی کریڈٹ جاتا ہے جو بہرحال اپنا کام کر رہی ہیں۔ اس ٹاپک پہ کسی اور بات کریں گے، لیکن یہ کریڈٹ
تمام نصاب میں جاتا ہے۔ میں نے صرف ایک کوشش ضرور کی ہے، وہ یہ کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، سب کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اور جس کے خلاف مقدمہ بنے اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ضرور موجود ہو۔ یہ میں آپ کو آج دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 100 روپے کی جگہ نیب کی نادانستہ غلطی کی وجہ سے 100 روپے 105 یا 110 روپے بن گئے ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی بے گناہ ہے اور اس کے خلاف کیس رجسٹر کیا گیا ہے یا اس کے خلاف ریفرنس تیار کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین کے سمیت نیب کے جتنے بھی اہلکاران ہیں، کیا ہم نے ایک روز خدا کو جواب نہیں دینا؟ ہم سے ہر وہ سوال ہم سے بھی پوچھا جائے گا جو عام آدمی سے پوچھا جائے گا۔ نیب کو کسی قسم کا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے، ہر کیس کا عمیق طریقے سے، گہرائی سے، گہرائی سے مکمل تجزیہ کیا ہے، اور جب ایز اے چیئرمین میں نے محسوس کیا کہ کیس بنتا ہے تو اس کے بعد ہم نے پیش قدمی کی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی معصوم شخص جس نے کچھ نہ کیا ہو، ہم نے اس کے خلاف کوئی کارروائی کی ہو، اور یہ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ نیب فیس کو نہیں صرف کیس کو دیکھے گا، اور ہم آج تک اس پالیسی پر کار فرما ہے۔ میں اس تاثر کی سختی سے نفی کرتا ہوں کہ جی احتساب یک طرفہ ہے۔ احتساب یک طرفہ صرف ان لوگوں کو نظر آتا ہے یا جن کی آنکھوں پر پٹی ہے، یا تعصب کی اینک ہے، یا متصابانہ رویہ ہے، اور وہ اپنی فیئر اوپینین یا اپنی فیئر رائے دینے سے فار سرٹن ریزنز ہچکچاتے ہیں۔ اور اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ کچھ بہت بڑے نام جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا، میڈیا میں چینلز بھی ان کے ہیں، اخبارات بھی ان کے ہیں، بہت کچھ ان کا ہے، تو نیب کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن ہم نے اپنے محدود وسائل کے باوجود پوری کوشش کی کہ ہم بہتر سے بہترین اور مزید بہتری کی طرف گامزن رہیں۔ اس سلسلے میں کئی اقدامات ہم نے اٹھائے، جس میں تفتیش کا نیا نظام بھی شامل ہے۔ پہلے صرف آئی او صاحب ذمہ دار ہوتے تھے، اب ہم یہ ذمہ داری جو ہے وہ کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم پہ ڈالی ہے، جس میں آئی او صاحب کے ساتھ کیس آفیسر، متعلقہ ایڈیشنل ڈائریکٹر یا ڈائریکٹر صاحب، اس کے علاوہ 7 پروسیکیوشن برانچ سے ایک صاحب اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہمتاً وقت انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ اٹیچ رہیں گے، اس کے علاوہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اس کے علاوہ جس ادارے سے تجربہ کار کسی بھی شخص کی ضرورت ہو اس کی خدمات سے استفادہ کرنا۔ اور سی آئی ٹی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اجتماعی دانش سے استفادہ کیا جائے۔ ایک اکیلا آدمی کتنا بھی لائق اور قابل نہ ہو، ایک اکیلا ایک ہی ہوتا ہے اور 2 ہمیشہ 11 کے برابر ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ذمہ داری شفٹ کر دی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے نتائج پہلے سے بہت بہتر ہوں گے۔ اس موقع پہ میں یہ کہنا ضرور چاہوں گا کہ جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے کچھ فیصلوں نے ہمیں گائیڈ لائن پرووائڈ کی ہے، ہماری اور رہنمائی کی ہے، اور اس رہنمائی کے نتیجے میں نیب کے وہ رولز جو کہ گزشتہ 1990 سے نہیں بن سکے، اس میں وہ نیب وہ پایا تکمیل کو پہنچے ہیں۔ ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو رولز بھجوائے، جن کی ہدایت پر اب یہ رولز پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھجوائے جا رہے ہیں، اور اس نے پوری یہ کوشش کی کہ ہم رولز کو انتہائی محنت سے بنائیں۔ ہم نے دیگر ممالک کے رولز کو بھی دیکھا، ان سے بھی استفادہ کیا، اور آپ یقین کریں کہ یہ رولز بالکل جو مین قانون ہے اس کے مطابق ہے۔ وہ ایک تجزیہ نگار کی بات میں دیکھ رہا جو ٹی وی پر موجود تھے، اور وہ بڑے عالمانہ انداز میں فرما رہے تھے کہ جی چیئرمین نیب نے اپنے ٹینور میں اضافہ کر دیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ میں کبھی 1 گھنٹے کا بھی اضافہ نہ چاہوں گا نہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، میرا جو ٹینور تھا، جو پروردگار اس کو عزت و آبرو کے ساتھ مکمل کرے، مجھے کوئی تشنگی محسوس نہیں ہو رہی کہ میں کہوں، اور نہ ہی نیب کے چیئرمین کا یہ اختیار ہے کہ وہ ان رولز کے تحت اپنے ٹینور میں کسی قسم کا اضافہ کرے گا۔
مجھے افسوس صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے کبھی نہ نیب کا لا پڑھا، نہ نیب آرڈیننس پڑھا، نہ انہوں نے جوڈیشل فورمز کے فیصلے دیکھے، لیکن چونکہ انہوں نے تو تنقید کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی برا نہیں مانا، نیب نے بحیثیت مجبور بھی کبھی برا نہیں مانا، کیونکہ ان کے فرائض ہیں، وہ اپنے فرائض کو انجام دے رہے ہیں، لیکن جو فرائض دیانتداری سے انجام دیے جاتے ہیں ان کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیب پر تنقید کریں گے، تذلیل کریں گے، تحقیر کریں گے، دشنام ترازی کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ نیب کیا کرے اور کس طرح کرے؟ یہ آج تک ایسا نہیں ہوا، بلکہ چند دن پہلے وہ ایک ہمارے ملک کے بڑے سیاستدان ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں چیئرمین کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور فیاض قریشی صاحب اس کنسیپٹ کو بہتر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے ملاقے کا چیلنج نہیں دے دیا، اپنا چیلنج انہوں نے مناظرے کی حد تک رکھا، کیونکہ اگر ملاقے کا چیلنج دے دیتے تو پھر ذرا چیئرمین کے لیے مشکل پیش آ جاتی، کیونکہ ان کی صحت وغیرہ ہم سے بہت بہتر تھی۔ تو یہ میں صرف یہ دوسرا ایک وہ میں ٹی وی واچ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی نیب کی کیا طاقت ہے، یہ تو اپنی ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتا۔ تو میں ان کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کروں کہ نیب نے کبھی کسی مکھی کو اجازت ہی نہیں دی کہ ان کے ناک پہ بیٹھے، اس لیے اس کے مکھی کے اڑانے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ دیکھیں، ایک بالکل غیر جانبدارانہ رائے جو میں جس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں، میں نے ساری عمر منصفی کی ہے اور آج تک اس منصفی پہ کبھی کوئی حرف نہیں آیا انتہائی دیانتدارانہ طریقے سے، لیکن ساتھ میں اس بات سے آگاہ کہ خامیوں سے پاک صرف رب کی ذات ہے۔ کوئی ادارہ، کوئی شخص، کوئی ادارہ بھی ملک کا ہو، کوئی شخص ہو، افراد کا گروہ ہو، انفرادی طور پہ کوئی فرد ہو، وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو اس میں کوئی خامی نہیں ہے، چونکہ خامیوں کی موجودگی پروردگار نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خامی اس لیے رکھی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ رب کی ذات کو نہ بلا بیٹھے، سجدہ ریز ہو، اور ساتھ ذہن اور عقل اور دانش اس لیے دی ہے کہ وہ ان خامیوں سے جب آگاہ ہے تو پھر وہ کوشش کرے کہ وہ اپنی خامیوں پر قابو پا لے۔ اس لیے ہمیشہ ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ نیب بہتر سے بہتری کی طرف جائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک غیر جانبدار آدمی کی حیثیت سے جب میں جائزہ لیتا ہوں، میں نیب کی 2017 سے پہلے کی کارکردگی پر اس لیے کچھ نہیں کہوں گا کہ جو بھی ہمارے قابل احترام چیئرمین صاحبان رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی دانست کے مطابق، اپنے طور طریقے کے مطابق بہتر کام کیا ہے، وہ بہتری کی جانب لے کے گئے ہیں۔ اگر وہ بہتری کی جانب نہ لے کر جاتے تو شاید ایک دم ٹیک آف کرنا نیب کے لیے پاسبل نہ ہوتا۔ پہلی اینٹ انہوں نے رکھی، عمارت کا ڈھانچہ انہوں نے کھڑا کیا، اس کے بعد جو اس کی آرائش اور تزئین، اس میں 2017 کے بعد ہم نے زیادہ محنت کی، اور جب زیادہ کیس رجسٹر ہوں گے، زیادہ کرپشن ہوگی تو زیادہ کیس رجسٹر ہوں گے، اس لیے وہ زیادہ کیس رجسٹر ہوئے۔ جب زیادہ کیس رجسٹر ہوں گے تو زیادہ ضمانتیں بھی ہوں گی۔ لیکن ایک بات آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ضمانت کا ہو جانا کوئی بڑی بات اس لیے نہیں ہے کہ وہ تو مرڈر کیسز میں بھی ضمانتیں ہو جاتی ہیں۔ بہت سے ایسے کیس ہیں جن میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے نیب کے کیسز میں ضمانتیں نہیں دیں۔ اب کچھ ایسے بھی کیسز ہیں جن کو ضمانت کے کیسز جن میں انہوں نے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے یہ واضح لکھا کہ یہ ہماری جو آبزرویشن وہ ٹینٹیٹیو نیچر کی ہیں، ان کو سنجیدگی سے لینے کی اس لیے ضرورت نہیں کہ فیصلہ ہنوز باقی ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو رات کو چینل پہ بیٹھ کے، کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ سارے ملک کو نویریا ہو گیا اور کوئی کیس ہی نہیں نظر آتا، نہ کوئی ڈرامہ ہے، نہ موسیقی ہے، نہ کوئی اور بات ہے، لے دے کہ وہ صبح نیب، شام نیب، زندگی تیرا نام نیب، اس کے علاوہ مطلب کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں ان کی تنقید کے لیے بھی ان کا مشکور ہوں، ان کی جائز تنقید تھی تو بھی میں مشکور ہوں، ان کی غلط تنقید تھی تو بھی میں مشکور ہوں کہ کم از کم انہوں نے نیب کو یاد تو رکھا ہے نا، وہ ہمیں بھولے تو نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو گزشتہ صرف میں 2 سال اگر سامنے رکھوں تو 364 ارب روپے کی ریکوری ہے۔ یہ 364 ارب روپے کی ریکوری، یہ ریکوری کوئی مذاق نہیں ہے۔
کسی سے 5 روپے ریکور کرنا بھی بہت مشکل ہے. 364 ارب کی ریکوری، یہ کم از کم یہ میں اپنے تمام جو ناقدین ہیں ان سے بہت بہت دبانا عرض کروں گا کہ وہ کبھی اس طرف بھی توجہ کر دیں. پھر اپنے منہ سے یہ مٹھی بننا کوئی اچھی بات نہیں لگتی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پلڈاٹ نے، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے، وہ کوئی ہمارے عزیز رشتے دار نہیں ہے. اسپیشلی میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دوں گا، میں ورلڈ اکنامک فورم کا حوالہ دوں گا، میں ساتھ کے فورم کا حوالہ دوں گا. کسی فورم سے آج تک ایسا نہیں ہوا کہ نیب کے بارے میں کوئی ایسی بات کی گئی ہو کہ جی نیب میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے، نیب کی انویسٹیگیشن کمزور ہے، نیب ایک ناکام ادارہ ہے. نیب اگر ناکام ادارہ ہوتا تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ 364 ارب روپے کہاں سے ریکور ہوتے. اور اس کے علاوہ اس وقت نیب کے تقریباً 1235-1240 ریفرنسز جو ہیں وہ مختلف عدالتوں میں. اب بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی وہ کیس کو تو لاجیکل اینڈ پر نیب نے پہنچایا ہی نہیں، تو ان کی خدمت میں بھی مدبانہ عرض ہے کہ لاجیکل اینڈ نیب کے بعد پر اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب ریفرنس دائر ہو جاتی ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تنقید کرنے سے پہلے آئین اور قانون کا اگر ایک دفعہ سرسری اس کو دیکھ لیا جائے تو ان کو تنقید کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. لیکن اس میں صرف اتنی سی گزارش ہے کہ بعد میں دوبارہ اس بات کو دوہرا رہا ہوں کہ 364 ارب کی ریکوری اور ٹوٹل جو تقریباً 500 ارب کے نزدیک ریکوری ہے، اور دوسرا جو ریفرنسز اس وقت مختلف عدالتوں میں ان میں 1200 ارب روپے انوالو ہیں. 1200 ارب روپے انوالو ہیں. اب یہ بھی جناب چیف جسٹس آف پاکستان کی نوازش ہے کہ انہوں نے یہ ہدایت دی، انہوں نے یہ حکم دیا کہ اینٹی کرپشن کورٹس کی تعداد بڑھائی جائے. اب اینٹی کرپشن کورٹس کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. کیسز کا انشاءاللہ جلد از جلد فیصلہ ہوگا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اور پاکستان کے عوام کے دیکھیں گے کہ جو کیس بھی بنا ہے وہ میرٹ پہ بنا ہے. اگر منی لانڈرنگ ہے تو وہ کروڑوں کی ہے، اربوں کی ہے. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسی نے دھیلے کی کرپشن نہیں کی. کرپشن کا ریشو تو کروڑوں اور اربوں میں ہے، اس سے کم نہیں. یہ پاکستان اس وقت جو گرے لسٹ میں ہے، یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے مہربانوں کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم آج گرے لسٹ میں ہیں، اور ہم اس بات کو تگدو کر رہے ہیں کہ جی ہم کسی نہ کسی طریقے سے گرے لسٹ سے ہمیں باہر نکالا جائے. اور مجھے یقین ہے کہ پروردگار بھی ہماری مدد کرے گا، اور اس میں بہتر قانونی امینڈمنٹس بھی ہوئی ہیں، نئے قوانین بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، راستے میں رکاوٹیں دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہم اس گرے لسٹ سے نکل سکیں.